ہے کہ بڑے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ صحیح سوال ہے۔ جیسا چھوٹا جانور ہم نے قربانی کے لیے بکرا خریدا تو بکرا اس کے اندر ایک حصہ ہوگا، یعنی ایک قربانی ہوگی، ایک آدمی کی طرف سے ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم بڑا جانور خریدتے ہیں، جھٹیا خریدتے ہیں، بھینس خریدتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، اونٹ خریدتے ہیں، جو بڑے جانور ہیں ان میں قربانی کے حصے دار کتنے ہوں گے؟ یہ ایک آسان سا سوال بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے۔ تو اس کے اندر شریعت کی طرف سے 7 حصے متعین کیے گئے ہیں۔ کسی شخص پر قربانی واجب ہے، ایک حصہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص پورا جانور ایک حصے کے بدلے کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے ادا تو ہوگا ہی، لیکن ثواب میں 7 گنا اضافہ ہوگا، کیونکہ اس نے 7 آدمیوں کے برابر حصہ کیا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! 7 آدمی ایک جانور میں حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ 7 آدمیوں کی نیت ایک ہی ہونا ضروری ہے یا نیتوں میں فرق ہو سکتے ہیں، کہ ایک آدمی شریعت کی طرف سے صاحب نصاب ہوا، واجب ہو گئی، ایک آدمی صاحب نصاب نہیں، اس پر واجب نہیں، وہ بھی حصے میں شریک ہو سکتا، ایک آدمی عقیقہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی شریک ہو سکتا، یا صرف قربانی والے حصے دار شریک ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی والے حصے دار بھی شریک ہوں گے، اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی حصے ڈال سکتا ہے۔ کوئی اگر غریب آدمی ہے، اس پر فرض نہیں ہے لیکن وہ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی حصے دار ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر قربانی میں حصہ لیا تو اس آدمی کی نیت قربانی کی ہے، اس کی قربانی ادا ہو گئی۔ ایک آدمی نے عقیقے کی طرف سے حصہ لیا، اس کا عقیقہ ادا ہو گیا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ جو شخص جس نیت سے حصہ لے گا اس کی ویسی ہی نیت پوری ہوگی، دوسرے حصے داروں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ چھوٹے جانور میں ایک حصے دار ہوگا، بکرا، دمبا اور مینڈھا، ان میں ایک حصہ ہوگا، اور بڑے جانور ہیں گائے، بھینس وغیرہ اور اونٹ وغیرہ، ان میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، یہ ایک بھائی کی درخواست پر میں نے یہ آپ کے سامنے سبھی کے رکھ دیا تاکہ ایک کے ذریعے سے ہزاروں کو نفع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور خاص کر بقرعید کے لیے ہمیں بہترین انداز میں تیاری کا موقع عطا فرمائے، بہترین سے بہترین جانور خریدنے کا موقع عطا فرمائے، اسباب مہیا فرمائے۔